बेहद मशहूर हूँ اور بہت شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر ذیشان کا جس نے مجھے یہاں بلایا. یہ گجرانوالہ کا وہ نوجوان ہے جو بڑی نیکی کے کام کرتا ہے، آسانیاں بانٹتا ہے. اور بہت شکر گزار ہوں جناب کامران صاحب کا جو یہاں کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں. کپتان صاحب کا شکریہ، انہوں نے سانوں بڑا مزیدار کھانا کھوایا ہے. ان شاعروں کا جو گجرانوالہ کے ہیں، ان ادیبوں کا جو اس دھرتی کے سپوت ہیں اور لکھتے ہیں، اور ان تمام کا جو یہاں تشریف لائے ہیں میرے لیے. میں بےحد مشکور ہوں آپ تمام کا. اس شہر سے ایک عجیب دلی لگاؤ رہا ہے مجھے ہمیشہ سے، اور شروع میں اس طرح سے پیدا ہوا تھا کہ ہم لوگ موٹر سائیکلوں پہ لاہور سے یہاں چڑے کھانے کے لیے آیا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ دوستیاں ہوتی گئیں. پھر اس شہر میں میں نے بسنت بڑے عرصے منائی ہے. رام بستی میں ہم بسنت منانے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن ہم بسنت منا رہے تھے اور دھماکہ ہوا تھا، ایک بم بلاسٹ ہوا تھا یہاں. وہ بسنت کا دن تھا، اور پھر اس کے بعد کبھی میرا دل نہیں کیا میں دوبارہ کبھی یہاں بسنت منانے اس کے بعد نہیں آیا. لیکن یہاں کے لوگ جتنا پیار کرتے ہیں، جتنی عزت کرتے ہیں کسی کی بھی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وڈے لوکاں دا شہر ہے، وڈے دل والوں دا گجرانوالہ. میں بس چھوٹی سی ایک گزارش کرنا چاہوں گا آپ تمام سے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ بابا جی اشفاق صاحب کا پیغام آپ تک ضرور پہنچایا جائے. ایک دن میں بہت ناراض تھا. میرے ایک دوست نے میرے بارے میں کچھ باتیں کی، اور میں بڑا افسوس ہوا مجھے اور بڑا افسردہ تھا. تو میں بابا جی اشفاق صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے جا کے کہا، میں کہا بابا جی یہ دیکھو فلاں فلاں بندہ ہے، میں انج کیتا ہے، اس طرح احسان کیتا ہے، اے دی خدمت کی تے اینے میرے نال کی کیتا ہے. تو اشفاق صاحب ہنسے، اور ہنسنے کے بعد کہتے کہ یار ایک بار میرے خلاف جوانی کے عالم میں ایک شخص نے کالم لکھا، اور اس کالم میں اس نے لکھا کہ یار یہ اشفاق احمد جو ہیں یہ بابوں کا ایک ذکر کرتے ہیں جو کہ حقیقی طور پہ کہیں موجود نہیں ہوتے، اور یہ ایک فیک آدمی ہے. وہ کالم لے کر بابا جی اشفاق صاحب چلے گئے نور والے بابا کے پاس، ان کے جو استاد محترم تھے. وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ اشفاق کی گل ہے؟ کہتے جی یہ دیکھو میرے نال بہندا ہے تے انہیں میرے خلاف کالم لکھتا. کہتے بہ جا. کھانا کھوایا، چاہ پیائی. کہتے ہن دس کی ہویا؟ تو اشفاق صاحب کہتے میرا غصہ کافی کم ہو چکا تھا، تو میں نے ان کے آگے اخبار رکھ کر کہا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو بابا جی پڑھے لکھے تو نہیں تھے، لیکن وہ کہتے تھے نوٹ. انہوں نے ایک لفظ سیکھ رکھا تھا، نوٹ. تو کہتے نوٹ. یہ مجھے اشفاق صاحب سنا رہے ہیں قصہ. کہتے نوٹ، ایک درویش ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے اپنے چیلوں کے ساتھ. سردی کا موسم تھا، جاڑے کا، اور ایک شیشناک کالے رنگ کا سردی سے کورے سے مرنے کے قریب سکڑا ہوا پڑا تھا. اس درویش نے اپنے چیلوں سے کہا کہ اس کو گرمائش دو. اس کے گرد آگ جلائی گئی، وہ تھوڑا سا تگڑا ہوا، آنکھیں کھولیں تو انہوں نے کہا اس کو دودھ پلاؤ. تو چیلے نے اس کو دودھ پلایا. جب دودھ پلایا تو اس نے پھن اٹھا لیا اور اس چیلے کو ڈسنے کی کوشش کی، ڈنگ مارنے کی کوشش کی. وہ چیلا ذرا ایکٹیو تھا، اس نے ہاتھ پیچھے کیا، بچ گیا. اس نے اپنے مرشد سے، اس درویش سے پوچھا اس کا کیا کرنا. انہوں نے کہا اس کو جنگل میں چھوڑ دو. جنگل میں چھوڑ دیا. تو اس چیلے نے پوچھا اپنے اس درویش سے، اس نے کہا میں نے اس کی خدمت کی، اس کی جان بچائی، اس کو دودھ پلایا، اس نے مجھے ڈسنے کی کوشش کیوں کی؟ تو اشفاق صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ تو بتا اشفاق اس نے ڈسنے کی کوشش کیوں کی؟ تو اشفاق صاحب نے کہا اس کی فطرت ہے. آپ سے بھی اگر میں پوچھوں تو آپ یہی کہیں گے کہ اس کی فطرت ہے، سانپ کا کام ہے ڈسنا، وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے.
نور والے بابا نے جو اشفاق صاحب کو بات بتائی وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، سانپ کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا زہر ہوتا ہے. تو نے اس کی جان بچائی، اس نے شکریہ کے طور پہ اپنی سب سے قیمتی چیز تجھے دینی چاہیے. دوستو یہ سننے کے بعد میرا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا. مجھے سمجھ آ گئی. وہ بابے نے کہا تھا نا کہ جو کچھ ہٹی اندر ہوئے اویو دوے بچارا، جو کچھ ہٹی اندر ہوئے اویو دوے بچارا، کتھوں لیاوے لال محمد کولے ویچن والا. میرے دل کی ہٹی میں جب نفرت ہے، میرے دل کی ہٹی میں جب بغض ہے، میرے دل کی ہٹی میں جب نفرت ہے، تو میں وہی دوں گا نا آپ کو. اور ہم اکثر مجھ جیسے بے وقوف یہ غلطی کرتے ہیں کہ سامنے والے کی ہٹی میں اگر برائی تھی، اس نے جب برائی کی تو میں نے اپنی ہٹی بند کر دی اور اپنے نفس کو اپنے پر قابو دیا اور میں نے بھی نفرت کر دی. ہم اکثر کہتے ہیں یاروں نے گال کٹی میں بھی کٹتی، انہیں چنڈ ماری میں بھی مارتی. تو یہ جو میں نے آپ کو اینگل بتایا کسی کو معاف کرنے کا یا کسی کو رعایت دینے کا یا برداشت کو فروغ دینے کا، یہ بابوں کے یہاں ہی ملتا ہے. اور یہ جو ہم اکثر گوروں کی بھی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وزڈم آف ایسٹ، وہ یہی ہے. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ذیشان مجھے جانتا نہیں، ذیشان نے مجھے بلایا، میں آ گیا، آج بلایا میں پھر آ گیا، میرے لیے پورا شہر آ گیا. یہ وزڈم ہے یہاں کی، یہ محبتیں، یہ پیار. اتنی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بول رہا ہوں، مجھے سن رہے ہیں. کپتان صاحب نے ہمیں بڑا اچھا کھانا کھلایا گجرانوالہ کی انتظامیہ کی طرف سے. تو یہ اور کیا ہے؟ یہی ہے وہ محبت. اور اسی کا پرچار بھی کر رہے ہیں اور اس کے گیت بھی گانے ہیں. لوگوں نے دس نہ جا کے یار میں گجرالے گیا سا، انہوں نے بڑا پیار کیتا یار. ہم صرف اتنا کر لیں کہ جو آپ نے میرے ساتھ سلوک کیا، اس نے سلوک کیا، اس کو آگے بیان کر دیں تو ایک محبت کی ریت پیدا ہو جاتی ہے، بات بھی آگے پہنچ جاتی ہے اور آپ لوگ خوش بھی ہو جائیں گے. تو آخر میں اپنی وہ نظم اے سی صاحب کی نظر کرنا چاہوں گا اور آپ تمام شہرداروں کی جو آج کل بہت ہٹ ہوئی اور آپ لوگوں نے بڑا پیار دیا. وہ ہے کہ کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں، تمہیں قریدیں تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. تو اللہ تعالیٰ مجھے چپ رہنے کی، بہت شکریہ، چپ رہنے کی، کسے دے عیب نو کجن دی، کسی کی دستار کو نہ اچھالنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ خود ستار العیوب ہے. میرے اندر یہی فالٹ، یہی خامی پیدا ہوئی ہے کہ میں لوگوں میں برائیاں تلاش کرتا ہوں. بابے کہتے ہیں کاکا جے برائی تلاش کرنی تے اپنی ذات تے جے تعریف کرنی ہے تے سامنے والے دی ذات. اور میں یہی نہیں کر پاتا. تو دوستو میں یہاں آیا، نشان صاحب کا، گجرانوالہ کے لوگوں کا، اے سی صاحب کا، کپتان صاحب کا، ہمارے جو یہ بھائی ہیں ڈائریکٹر صاحب یہاں کے جو بلڈنگز کے نقشے بناتے ہیں، اور آپ سب کا بڑا مہربانی اور شکریہ. اور اس باورچی کا بڑا شکریہ جس نے اتنا لذیذ کھانا بنایا. اس مالی کا بڑا شکریہ جن نے بار تروکا لایا سی. اس بیلدار کا بڑا شکریہ جس نے میرے نام کے بورڈز اور بینر لگائے تھے. ان چڑیوں کا بڑا شکریہ جنہوں نے شام ہونے سے پہلے درود شریف پڑھا اور اللہ کا ذکر کیا اور اب خاموش ہو چکی ہیں. تو بہت ساری دعائیں آپ تمام کے لیے. اور آخر میں
میں ایک اور کلام سنانا چاہوں گا. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں. وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ. کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ. میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں سب لوگوں سے ملتا ہوں، ادب سے بات کرتا ہوں. یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور شعر دیکھیے گا، تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی. تھوڑا سا پیسہ، تھوڑی سی ڈگری، تھوڑا سا اختیار، تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی. میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں. اور شعر دیکھیے گا کہ کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں. کوئی دل کو دکھائے، کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں. نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں. وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.